بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کیسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باسلیقہ اور باادب دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور باسلیقہ اور باادب دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ دعائیں جو ادب کے ساتھ مانگی جاتی ہیں۔ اور ادب کے ساتھ کیسے دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ ادب شکر کو کہتے ہیں، اور شکر وہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ نہیں بولتے یا یہ گمان نہیں رکھتے کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، یا پتہ نہیں دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ آپ کا ادب اور آپ کا سلیقہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کی نظر میں کتنا اہم ہے، اور آپ کے دل میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور دعا تو ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی اس کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اور اللہ نیتوں کا ہی پھل دیتا ہے۔ پر اگر آپ دعاؤں کی عزت کریں گے تو ہی اللہ آپ کے احساسات کی بھی عزت کرے گا۔ آپ اگر یہ سوچ کر دعاؤں کا احترام کریں گے اور دعاؤں کو اسی طریقے اور سلیقے سے مانگیں گے جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ بھی پھر آپ کو اس کا اجر آپ کی مانگی گئی دعاؤں سے بھی زیادہ دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی جلد ہی قبول ہوں گی۔ دعا مانگنے کے سلیقے۔ درود شریف۔ دعا کا آغاز ہمیشہ درود شریف سے کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے۔ اس حدیث سے ہم دعا میں درود شریف پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو تو آپ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل و عیال پر درود بھیجا کریں، اور اپنی دعا کا آغاز اللہ کے محبوب کے ذکر سے کیا کریں۔ اللہ کو پیارے ناموں سے پکارو۔ ہر مسلمان کو اللہ کے 99 نام منہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی صفات کیا ہے، ہمارے رب کی پسند کیا ہے، ہمارا رب کیسا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ کے 99 نام یاد ہونے چاہیے اور ان کے معنی بھی پتہ ہونے چاہیے تاکہ جب آپ دعا مانگیں تو دعا کے مطابق آپ اپنے رب کے نام پکار سکیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اسے پیارے پیارے محبت بھرے ناموں سے پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ اللہ کی حمد بیان کرنا۔ دعا کا سب سے پیارا حصہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ اس حصے میں آپ عربی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو قرآن سے آپ کو پسند ہیں، یا وہ دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی حمد بیان کرنا دراصل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو بیان کرنا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، آپ کے سوا کوئی بھی نہیں جو ہماری دعا قبول کر سکتا ہو، اور آپ کے سوا کوئی نہیں جو اس لائق ہو کہ اس سے دعا مانگی جا سکے۔ سو یا اللہ، آج میں آپ کے پاس آئی ہوں یہ یقین رکھ کر کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں جیسے ہمیشہ آپ نے میری مدد کی ہے، اور یہ مان رکھ کر کہ آپ ہی مجھے سنیں گے جیسے ہمیشہ آپ نے مجھے سنا ہے۔ بس جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے اور دل سے آپ اپنے رب کے لیے جو محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ سب کہہ ڈالیں، جیسے دوست سے بغیر کسی بھی جھجک کے بات کرتا ہے، ویسے آپ نے اپنے رب سے بات کرنی ہے بے تکلف ہو کر، کیونکہ اللہ سے بہترین اور سچا دوست کوئی نہیں۔
صبر اور یقین۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو یقین اور صبر کے ساتھ مانگو۔ یقین اس بات کا کہ اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، پھر وہ دعائیں کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہوں، اور صبر اس بات کا کہ دعائیں اللہ کے مقرر وقت پہ ہی قبول ہوں گی، پھر بھلے وہ وقت اس دنیا میں لکھا ہو یا پھر آخرت میں۔ دعا مانگنے سے خسارہ ہمیں کبھی نہیں ہونا، کیونکہ دعائیں قبول ہونے کے لیے ہی اللہ نے بنائی ہیں اور دعائیں قبول ہی ہونی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعا کی لیکن میرے حق میں قبول نہیں ہوئی یا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ نے جو دعا ایک دفعہ بھی اللہ سے مانگی ہے نا، وہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، پھر اسے ایک دفعہ کے بعد آپ اس دعا کو بھول ہی کیوں نہ گئے ہوں۔ اللہ کو اپنے بندے کے بارے میں سب یاد رہتا ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ توبہ۔ جب بھی دعا مانگیں تو توبہ ضرور کریں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے اکثر اوقات ہم انجانے میں ایسے گناہ یا غلطیاں کر جاتے ہیں جو اللہ کو ہم سے ناراض کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرمایا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہیں تاکہ ہماری جن دعاؤں کا راستہ ہمارے انجانے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں، ان دعاؤں کا راستہ ہماری توبہ سے صاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو جب وہ نبی ہو کر دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتے تھے تو ہمیں تو پھر دن میں 1000 بار سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری کوتاہیاں اور ہمارے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنا۔ دعا بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، اور جب ہم اپنا رزق بانٹتے ہیں تو اللہ اس رزق میں اور برکت پیدا کر دیتا ہے، پھر اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ رزق سب میں بٹ جاتا ہے مگر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی اپنے لیے دعا مانگیں تب سب کے لیے دعا مانگیں، جو اپنے لیے مانگیں وہی دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کی تو جو فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے وہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کی مانند عطا ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں تو آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، آپ کو پھر وہ خود بخود مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا کہ 1-2 مرتبہ دعا مانگی اور جب دعا اسی وقت قبول نہیں ہوئی تو پھر مایوس ہو گئے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دی۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ اس پر یقین نہ رکھے، اس پر توکل نہ کرے، اور یقین نہ کرنے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا سی دیر پر اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں اور اپنی دعائیں ہی ترک کر دیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ کو اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ سو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے بس مانگتے رہنا ہے، پھر ملنے میں بھلے دن لگیں یا مہینے لگیں یا پھر سال۔ آپ نے بس امید کبھی نہیں چھوڑنی، پھر انشاءاللہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ دعاؤں کا سب سے بڑا ادب یہی ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ میں نے کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ذرا سی دیر ہونے پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے میری نہیں سنی، اللہ نے مجھے فلاں چیز نہیں دی، اللہ نے میری فلاں دعا قبول نہیں کی۔ آپ خود سوچیں، کیا ایسا کرنے سے اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا؟ کیا ایسا کرنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے؟ لوگ 2-4 دن آپ کا یہ رونا سنیں گے اور پھر وہ الٹا آپ کا مذاق اڑانے لگیں گے کہ جب دیکھو یہ روتا ہی رہتا ہے، کتنا ناشکرا انسان ہے یہ۔ تو پھر سوچیں اللہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہوگا۔ فرشتے جب آپ کے دن بھر کے یہ کام لکھتے ہوں گے
کہ اس انسان نے آج سارا دن اللہ کی ناشکری کی اور پھر وہ اللہ کے سامنے رکھا جاتا ہوگا تو آپ کا کیا امپریشن پڑتا ہوگا۔ اللہ جب آپ کو ہر وقت شکایت کرتے سنتا ہوگا تو اللہ کا کیسا آگے سے رسپانس ہوگا۔ پھر ہم کس منہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں؟ پھر ہم کس منہ سے یہ التجا کر سکیں گے کہ یا اللہ ہمیں ہماری پسند دے دے؟ ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور ہمیں اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے انتخابات کی عزت کرنی ہوگی۔ ہم اصل میں انتہائی انا پرست اور بدسلیقہ لوگ ہیں۔ ناشکری ہمارے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ ہمیں تو کوئی انسان بھی اگر انکار کر دے تو ہم اس انکار کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی انسان نے زندگی بھر ہمارے لیے اپنا سب کچھ ہی کیوں نہ قربان کیا ہو، لیکن اگر وہ ایک دفعہ ہمیں نہ کہتے تو ہم اس انسان کی ان ساری خوبیوں اور اس کے ہم پہ کیے گئے سارے احسانات کو مٹی میں ملانے میں ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگاتے۔ اسی لیے ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے اگر وہ فیصلہ ہمارے مطابق نہ ہو، اور پھر بس ہم اللہ کے ان سارے احسانات اور اللہ کی ان ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں جو اللہ نے ساری زندگی ہمیں قدم قدم پہ عطا کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شکر کرنا نہیں سیکھا، نہ ان لوگوں کا جو ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں اور نہ اپنے رب کا جو ہم پر ہمیشہ بھلائی بھیجتا ہے۔ جب تک ہم اپنا یہ رویہ اور طریقہ نہیں بدلیں گے تب تک ہماری دعائیں زمین پہ ہی اٹکی رہیں گی۔ جب تک ہم شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہوں گے تب تک ہم اللہ کے کن سے محروم رہیں گے۔ خرابی اللہ کے مقرر وقت میں نہیں ہے، خرابی ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے رویوں میں ہے۔